Welcome to Dramatic Touch. دوستو تیرے بن کی لاسٹ ایپیسوڈ آخرکار آ ہی گئی۔ جب مرتسم اور حیا کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو عین اس وقت میرب اپنی بچی سمیت گھر واپس آ جاتی ہے۔ سب اسے دیکھ کر ششدر رہ جاتے ہیں، لیکن مرتسم اٹھتا ہے اور میرب اور اپنی بچی کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی بچی کو بہت محبت بھرے انداز میں دیکھتا ہے اور اسے اٹھا لیتا ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں، جہاں میرب اپنی بچی کو بیڈ پر لٹا دیتی ہے اور اسے پیار کرنے لگتی ہے۔ مرتسم میرب سے اس کا نام پوچھتا ہے تو میرب بتاتی ہے کہ یہ میرسم ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے میرب بستر سے اٹھتی ہے اور مرتسم وہاں بیٹھ کر بچی کو پیار کرنے لگتا ہے۔ پھر جناب فاروق، وہ رکشے والا جو میرب کو لے کر گیا تھا، وہ مرتسم سے مل کر اسے ساری بات سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ وہ مرتسم کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے میرب نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں مرتسم کو نہ پتہ چلے۔ مرتسم اس کا بہت ممنون ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جیسے انسان بہت کم پائے جاتے ہیں، اور یہ تو میرب کی خوش قسمتی تھی کہ اسے آپ جیسا انسان مل گیا۔ اس کے بعد فاروق اپنی جیب سے ایک گولڈ کا نیکلس نکال کر مرتسم کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے آپ کی امانت۔ وہ مرتسم کو بتاتا ہے کہ جب میرب اس کی بس میں جا رہی تھی تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے بطور رقم اپنا نیکلس فاروق کے حوالے کیا تھا۔ یہ سن کر مرتسم اور بھی مشکور ہو جاتا ہے۔ وہ فاروق سے کہتا ہے کہ اگر زندگی میں تمہیں کوئی بھی کام ہو تو اٹ ول بی مائی پلیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ۔ پھر فاروق اور صبا انہیں الوداع کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد مرتسم میرب سے کہتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں نہیں، سب کے سامنے، ادھر آؤ۔ مرتسم میرب کو لے کر حیا کے پاس آ جاتا ہے، جہاں ماں بیگم بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ مرتسم میرب سے پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ، جب تم جا رہی تھی تو کیا تمہیں کسی نے جاتے وقت دیکھا تھا؟ تو میرب صاف بتا دیتی ہے کہ ہاں مجھے حیا نے دیکھا تھا، لیکن حیا جھوٹی پھر انکار کر دیتی ہے۔ اس بار مرتسم سمجھ جاتا ہے کہ حیا جھوٹ بول رہی ہے اور اس نے پہلے بھی جھوٹ بولا تھا۔ اس کے بعد مرتسم حیا کی انگلی سے منگنی کی انگوٹھی بھی اتار لیتا ہے۔ پھر حیا کو ماں بیگم سے بھی خوب ڈانٹ پڑتی ہے۔ ماں بیگم اسے کہتی ہیں کہ تمہاری خوشیوں کی دشمن میرب نہیں بلکہ تم خود ہو، اور پھر ماں بیگم ایک دھماکے دار اعلان کر دیتی ہیں۔ وہ حیا سے کہتی ہیں کہ تم اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ حیا کو اس گھر سے نکال کر گاؤں والے گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں، اور حیا بیچاری بے بسی کی تصویر بن کر رہ جاتی ہے۔ ویسے بیچاری نہ ہی کہیں تو اچھا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا حقیقتاً ایسا ہی انجام ہونا چاہیے۔ پھر مرتسم اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے اسی سیٹی پہ جا کر لیٹ جاتا ہے۔ میرب اس کے پاس جا کر اس سے پوچھتی ہے کہ کیا میری ایبسنس میں بھی تم ادھر ہی سوتے رہے؟ مرتسم اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری ایبسنس میں بھی تمہاری پریزنس محسوس کرتا رہا، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا سب کچھ تو دراصل تم ہی تھی۔ اور پھر مرتسم اور میرب ایک دوسرے سے کبھی نہ بچھڑنے کے وعدے کرتے ہیں، اور مرتسم تو بچوں کی طرح رونے بھی لگتا ہے۔ ماں بیگم بھی میرب سے خوش ہوتی ہیں اور اسے خوب پیار کرتی ہیں، اور پھر آخر میں دکھاتے ہیں کہ میرب خوشی خوشی لاء میں داخلہ لے لیتی ہے، اور یوں ہوتی ہے ایک ہیپی اینڈنگ۔ دوستو یہ ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ تو آپ سے التماس ہے کہ ان ٹچ رہیے ڈرامائی ٹچ کے ساتھ۔ چلیے ملتے ہیں اب ایک نیکسٹ ڈرامے کی ریویو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔